بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارا یہ درس حدیث کا جو نظام چل رہا ہے الحمدللہ کچھ اہم باتیں اب تک الحمدللہ گزر چکی ہیں. آج بھی کچھ اور روایات کا یہاں پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آج کی روایات میں جو پہلی روایت ہے وہ ہے عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض فقال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت ثلاثا. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب فتنے نازل ہوں گے. پھر فرمایا خبردار فتنے نازل ہوں گے. پھر فرمایا کہ پھر خبردار ہو جاؤ, اچھی طرح اس بات کو سن لو کہ فتنہ نازل ہو کر رہے گا. اس زمانے کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں خیر پر رہے گا, اور جو چلنے والا ہے وہ خیر پر رہے گا دوڑنے والے کے مقابلے میں. پھر آپ نے فرمایا خبردار اس بات کو اچھی طرح کان کھول کر سن لو, جب یہ فتنہ نازل ہوگا فمن کان لہ ابل, تو وہ شخص جس کے پاس اونٹ ہے تو وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزار لے, اور جس کے پاس بکریاں ہیں تو وہ اپنی بکریوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزار لے. ومن كان له ارض, اور جس کے پاس کچھ زمین و جائیداد ہے تو وہ اپنی زمین کے ساتھ جا ملے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض,
آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے سلسلے میں جس کے پاس نہ بکریاں ہیں نہ اونٹ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی زمین و جائیداد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، وہ اپنے پاس اس کے پاس جو ہتھیار ہے اس ہتھیار کو تلوار کو لے اور پتھر لے کر کے اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ دھار کو منڈ کر دے. ثم لینجو ان استطاع النجا، پھر اگر کہیں فتنے سے تیزی کے ساتھ بھاگ کر کے کہیں پناہ لے سکتا ہے تو وہ پناہ لے لے. آپ نے یہ بیان فرمایا. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا اللہم حل بلغت، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت. فقال رجل، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ينطلق بی الى احد الصفین، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ اگر مجھے مجبور کیا جائے اس بات پر کہ میں جو لوگوں کے درمیان جھگڑے اور جنگیں چل رہی ہے ان میں سے کسی ایک جماعت میں مل جانے پر مجھے مجبور کیا جائے تو میں آپ کا کیا خیال ہے، میں کیا کروں؟ اچھا ابھی بات پوری نہیں ہوئی. فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں مجبور کیا جاؤں 2 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ مل جانے پر، فضربنی رجل بسیفہ، چنانچہ کوئی شخص مجھے اپنے تلوار سے قتل کر دے، او یجیء سہم فیقتلنی، یا میرے پاس کوئی تیر آئے اور آ کر کے مجھے قتل کر دے. قال، تو آپ نے فرمایا یبوء باسمہ و اسمک، تو وہ جو قاتل ہے وہ قاتل کو قتل کا گناہ بھی ملے گا اور تیرا گناہ بھی وہ قاتل کو ملے گا، یعنی وہ اپنے اور تمہارے دونوں گناہ کے ساتھ وہ لوٹے گا اور وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا. دیکھیے اس روایت کا جو پہلا حصہ ہے وہ تقریباً کل گزر چکا ہے بہت تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فتنے کے زمانے میں بیٹھا ہوا آدمی چلنے والے کے مقابلے میں اور چلنے والا دوڑنے والے کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن اس روایت کے اندر ایک اور اہم بات کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور توجہ دلائی ہے. وہ کیا اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا جب یہ فتنے نازل ہوں گے تو تمہیں چاہیے کہ جس کے پاس اونٹ ہے وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ، اور جس کے پاس بکریاں ہیں وہ اپنے بکریوں کے ساتھ، اور جس کے پاس کوئی زمین و جائیداد ہے وہ اپنی زمین و جائیداد کے ساتھ مل جائے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے حدیث کا ترجمہ اور ایک ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس سے کیا ہے. جس زمانے میں بات کہی جاتی ہے اس زمانے کے حالات اور احوال کو سامنے رکھ کر کے مثالیں بیان کی جاتی ہیں. جس زمانے میں یہ روایتیں بیان کی گئی ہے تو اس وقت اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی. یہ اولین مخاطب تھے اور یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جو اولین مخاطب ہے ان کو بات پوری سمجھا دی جائے. اگر اس زمانے میں آج کل کے حساب سے مثالیں دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تو جو آج کل کے حالات اور احوال ہے یہ آج کل کے حالات و احوال کا اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو اس وقت بات کا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بات کے سمجھانے کے سلسلے میں جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، وہ اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جو اولین مخاطب ہے، جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں پہلے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے.
تو مثالیں وہ دی جاتی ہیں جو ہمارے اولین مخاطبین کو مثالیں سمجھ میں آ جائے، ایسی مثالیں عام طور پر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسی ہی مثالیں ہیں جو اس زمانے کے حساب سے دی گئی ہیں۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے دی گئی مثالوں کو اس زمانے کے اوپر رکھ کر کے سمجھنا یہ بعض مرتبہ دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ احادیث میں اس طرح کرنے سے کچھ زیادتی کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ تحریف کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس زمانے کے اعتبار سے حالات کو تطبیق دینے سے پہلے حدیث کا منشا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم حدیث کا منشا سمجھ لیں گے تو ہمیں بات سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی، خواہ ہم کسی بھی زمانے میں رہیں۔ منشا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنا کیا چاہتے ہیں، آپ دراصل سمجھانا کیا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثال لیے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر حدیث کا منشا یہ ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت تم شور شرابے کے اندر اور رنگ رلیوں کے اندر اور مختلف مادہ پرستی والوں کے درمیان میں ایسا نہ رہو کہ تمہارا ذہن اور تمہارا دماغ اور عبادت کے لیے تمہیں یکسوئی کا موقع نہ مل رہا ہو۔ ایسے ماحول سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ وجہ کیا ہے کہ اوپر کی روایت میں بات آئی ہے بادروا فی الاعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اعمال کی جانب سبقت کرو۔ اب ہم ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر شور شرابہ اتنا ہے، ہم ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر ذہنی انتشار اتنا زیادہ ہے، یا یہ کہ ہم ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارے ساتھ مشغولیتیں اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ ہم ان تمام سے نہ نکل سکتے ہیں، نہ اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں۔ تو اب بھائی صورتحال اگر ایسی ہوگی تو کیا کریں؟ آپ نے دراصل یہ سمجھایا ہے کہ یکسوئی کی جگہ تلاش کرو، اگرچہ کہ وہ یکسوئی کی جگہ جانے کی وجہ سے تمہیں اپنے دنیاوی مادوں کو، دنیاوی عیش و آرام کو تمہیں چھوڑنے کی ضرورت پیش آ جائے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ یہ دراصل سمجھانا مقصود ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے بیان فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کسی کے پاس اونٹ ہے تو اونٹ ایک ایسی چیز ہے جو ضرورت کو بھی پورا کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اس کے ذریعے سے آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابھی بھی عرب میں اور ادھر کے راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا گزر بسر اونٹوں پر ہے۔ کرتے کیا ہیں کہ ان اونٹوں کو پالتے ہیں اور ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور کھلانے پلانے کا بھی کوئی خاص خرچہ نہیں، چونکہ وہ خود اونٹ کی یعنی جانور ہے تو وہ خود جا کر کے جنگلوں کے اندر چر لیتے ہیں، تو جنگلات میں چرنے کی وجہ سے ان کے کھلانے پلانے کا تو کوئی خاص خرچہ ہے نہیں، کوئی مینٹیننس اس کے پیچھے ہے نہیں، اور جہاں تک اپنے پیٹ بھرنے کی بات ہے تو وہ اونٹنیاں دودھ دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، گزر بسر ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ زیادہ ہے تو ایک آدمی کیا ایک خاندان اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کر سکتا ہے۔ ایسی ہی بکریاں ہیں کہ ان کو چرانے کے لیے جنگلات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شہروں کے اندر کوئی بکریوں کو پالے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ بکریاں کیا ہے
کہ اس کے ذریعے سے روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ مل جائے گا اور سال میں ایک مرتبہ ان کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے، درمیان سال میں لوگ ان کو خرید لیتے ہیں تو اس سے کچھ تھوڑی بہت آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ ہے ایسی چیز کہ جس شخص کے پاس یہ بکریاں ہو، جس شخص کے پاس اونٹ ہو، تو وہ شہروں کے اندر نہیں رہ سکتا، تو اس کو شہر کے شور شرابے سے تھوڑا سا دور جا کر کے اپنی گزر بسر کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی کسی کے پاس زمین و جائیداد ہونے سے مراد یہی ہے کہ کسی کے پاس گاؤں دیہات میں زمین ہو اور وہ وہاں پر جا کر کے رہ جائے، اپنی کھیتی باڑی کر لے، تو اس سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جائے گی اور اس سے گزر بسر ہو جائے گا۔ لیکن شہروں کے شور شرابے سے آدمی ذرا دور ہو جانے کی وجہ سے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اب تک کی پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں کہ دین کے جو کام ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ کام گاؤں دیہاتوں سے اٹھے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر چھائے ہیں، اور باطل کے جتنے کام ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام کام شہروں سے اٹھے ہیں اور اٹھ کر کے گاؤں دیہاتوں تک ان کا اثر ہوا ہے۔ یہ آپ اب تک کی پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مخلصین کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نیک عمل کہیں دور دراز مقام پر کسی کمرے میں چھپ کر کے کر رہا ہو، لیکن نیک عمل کر رہا ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس چھپ کر کے کیے جانے والے عمل کو ضرور بھی ضرور اس کے کمرے سے باہر نکالیں گے اور لوگوں میں اس کے عمل کو شائع کریں گے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق کی جو محنتیں گاؤں دیہاتوں سے شروع ہوئی، آپ بہت ساری محنتوں کو دیکھ لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں جزیرۃ العرب کی جو صورتحال تھی وہ اس قدر گئی گزری تھی اور وہاں پر صورتحال اتنی زیادہ پیچیدہ تھی کہ بڑے بڑے روم و فارس کے بادشاہ بھی اس عرب کے اوپر حکومت کرنے کی کبھی تمنا نہیں کرتے تھے۔ اتنا بچھڑا ہوا علاقہ، اتنا بچھڑا ہوا، صرف اور صرف حج کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوتے اور اس کے بعد پھر واپس ہوتے تو پھر کسی کام کے لیے وہاں پر نہیں آتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا ہے ایسے ہی پوری دنیا سے بچھڑے ہوئے علاقے میں کہ جہاں پر کسی چیز کی کوئی سہولت نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہاں پر کمزوری ہے، وہاں پر پیسہ اور مال و دولت کی کوئی ریل پھیل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس زمانے میں روم و فارس کے جو علاقے تھے وہ علاقے، اور یمن کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ، یہاں پر دولت کی بہت زیادہ ریل پھیل تھی، بڑے بڑے شہر آباد تھے، بڑے بڑے بادشاہ اور ان کے حشم خدم وہاں پر رہا کرتے تھے۔ لیکن یہ حق کی محنت کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم و فارس اور یمن اور اس طرح ملک شام وغیرہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سے جو علاقہ بچھڑا ہوا تھا وہ عرب کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ کیوں؟ یہ سمجھانا تھا پوری امت کو قیامت تک آنے والی، یہ سمجھانا تھا کہ حق کی محنت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسباب کی کوئی مانگ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اگر آپ چھوٹے سے دیہات میں بیٹھ کر کے کوئی حق کی محنت شروع کر دیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو اٹھا کر کے سارے عالم میں پہنچا دیں، اور ایسا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دلی سے کٹا ہوا علاقہ تھا نظام الدین،
وہ شہر میں داخل نہیں تھا، شہر سے کٹا ہوا تھا، اور شہر کے قریب کا ایک چھوٹا سا دیہات سمجھا جاتا تھا، اور دور دراز دیہات کے لوگ پانی بھرنے کے لیے بنگلے والی مسجد کے قریب میں آ کر کے پانی لے جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، ان کے اخلاص کی برکت ہے، اس کے بعد ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت ہے کہ وہاں سے ایک کام شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں وہ محنت کو پہنچا دیا۔ ایک چھوٹا سا دیہات تھا، ابھی بھی چھوٹا سا گاؤں ہی ہے، جو انگریزوں کے زمانے میں شہر میں ہونے والے جنگی حالات اور انگریزوں سے مقابلے کے جو حالات تھے اس سے بچ کر کے ایک طرف مظفر نگر شہر سے دور ہٹ کر کے اور دوسری طرف سہارنپور شہر سے دور ہٹ کر کے، اور یہ دور پہ بھی ایسے راستے کو چھوڑ کر کے جو راستے کوئی شہروں سے ملتے ہوں، ایسے راستوں کو چھوڑ کر کے ایک اندر کا گاؤں اور دیہات کا انتخاب ہوا جس کا نام دیوبند ہے۔ وہاں سے ایک استاد اور ایک شاگرد انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جو محنت انہوں نے شروع کی ہے آج پوری دنیا کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ گنگو ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے وہیں آگے، وہاں بیٹھ کر کے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جو محنتیں کی ہے سارے عالم کے اندر آج وہ محنتیں پہنچی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے پوری ہسٹری کا آپ جائزہ لے لیجئے، یہ تو چند مثالیں ہیں، آپ پوری کی پوری ہسٹری کا جائزہ لے لیجئے۔ خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے، اتنی بڑی خلافت، وہ بھی ایک گاؤں دیہات سے شروع ہونے والی ایک تحریک کا نام ہے۔ ارطغرل نے یہ تحریک شروع کی تھی ایک دیہات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں ان کا نام پہنچا دیا، اور حکومت تو ایسی حکومت اس کے بعد سے ابھی تک پھر قائم نہیں ہوئی مسلمانوں کی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ حق کی جو محنتیں ہیں وہ حق کی محنتیں اگر کوئی چھوٹے سے علاقے سے بھی شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب اور آلات کے محتاج نہیں ہے، وہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ اور عام طور پہ جو باطل کی محنتیں ہیں وہ باطل کی محنتوں کے لیے اہل باطل شہروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اونٹ والے اپنے اونٹوں کے ساتھ اور بکری والے اپنے بکریوں کے ساتھ، اور جس کے پاس جائیداد و زمین ہے دیہاتوں میں وہ اپنے اپنے زمین و جائیداد کے ساتھ مل جائیں، حدیث کا منشا یہ ہے کہ اپنے آپ کو یکسو کرنے کے تعلق سے جو کام اور جو محنت ہو سکتی ہے اس محنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اپنے آپ کو یکسو کر لیں، اور تھوڑے بہت روزی روٹی کے اوپر قناعت کر لیں، بہت زیادہ دنیا جمانی کی فکر نہ کریں، تھوڑے بہت روزی روٹی کے اوپر قناعت کر لیں، اکتفا کر لیں، اور اتنا کر کے اپنے دین کو بچانے اور دین کو پھیلانے کی محنتوں کے اندر لگ جائے، بس یہ اس حدیث کا منشا ہے۔ تو بہرحال ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن له ابل ولا غنم ولا ارض، ہم میں سے بہت سارے سننے والے لوگ یہاں پر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ نہ بکریاں ہمارے پاس ہے اور نہ ہی اونٹ ہمارے پاس ہے اور نہ ہی زمین و جائیداد گاؤں دیہات کے اندر ہے، جو کچھ ہم پراپرٹی بنا رہے ہیں وہ بھی شہروں کے اندر ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ری سیل ویلیو نہیں ہے، یہاں پر ری سیل ویلیو ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابی نے اس زمانے میں بھی یہ سوال کر لیا اور کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک صحابی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعمد الی سیفہ،
جاؤ تلوار لو، فیدق علی حدہ بحجر، اور ایک پتھر لے کر کے تلوار کی نوک جو دھار ہوتی ہے وہ دھار کو منڈ کر دو. ثم لینجو ان استطاع النجا کہتے ہیں عربی زبان میں تیزی کے ساتھ نکل پڑنے کو، دوڑنے کو، بھاگنے کو نجا کہتے ہیں. اور پھر جہاں بھاگ سکتے ہیں بھاگ کر کے جا کر کے پناہ لے لو. مطلب یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خود مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں شروع ہوگی، تو اس وقت تم کسی ایک جماعت کا ساتھ دو گے، اور اگر وہی جماعت حق پہ ہوگی اور اگر اس کے مخالف جو جماعت ہے وہ جماعت حق پہ ہوگی، تم جس جماعت کے ساتھ ہے وہ جماعت باطل پر ہے، تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے اس لفظ سے یہ سمجھانا ہے کہ بہت زیادہ اس زمانے کے اندر بے تکے لڑائی جھگڑے کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دین کو بچانے کی فکر کرو، بس یہ مراد ہے. جب آپ نے اتنا کہہ دیا، اتنا سمجھا دیا، تو اس کے بعد پھر صحابہ سے پوچھا، بھائی دیکھو میں نے تم کو پوری بات سمجھا دی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت. تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین. قربان جائیں صحابہ پر، کہاں کہاں تک انہوں نے سوالات کر کے ہمارے مسائل کو حل کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے مجبور کر دیا جائے دو جماعتوں میں سے کسی ایک کے پاس ایک جماعت میں مل جانے کے سلسلے میں، اور کوئی مجھے اس جماعت میں ملنے کے بعد قتل کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قاتل ہوگا وہ قاتل جہنم میں جائے گا، اور وہ تمہارا اور اپنا دونوں کا گناہ لے کر کے لوٹے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مقتول ہے تو مقتول جنتی ہے اور قاتل جہنمی ہے. قاتل جہنمی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مقتول جنتی ہوگا، تبھی قاتل جہنمی ہوگا. اگر قتل کرنے والا جنتی نہ ہو، جہنمی ہو، تو جہنمی آدمی کو قتل کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کیسے بچنا چاہیے. بہرحال حدیث کا منشا یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے شور شرابے اور ذہنی انتشار اور قلبی انتشار اور اسباب و آلات کی دنیا سے اور ایسے مقامات سے نکل کر کے ایسے علاقوں میں جا کر کے پناہ لیں جہاں پر یکسوئی ہے اور آدمی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اعمال کے اندر مشغول ہو سکتا ہے اور ذہنی طور پر بھی اس کو یکسوئی مل سکتی ہے. اور جہاں تک روزی روٹی پھر کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، تو آپ نے بکری اور ایسے ہی اونٹ اور زمین کی مثال دے کر کے آپ نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ دیکھو بکری چرانے والا جیسے بکری کے دودھ کے اوپر قناعت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر لیتا ہے، اور اونٹ چرانے والا اونٹ کے دودھ کے اوپر قناعت کر کے اپنا گزر بسر کر لیتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا اپنی کھیتی باڑی کے اوپر قناعت کر کے گزر بسر کر لیتا ہے. تمہیں بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے تھوڑا بہت اگر ضرورت کے بقدر روزی روٹی مل جائے تو اس کو لے کر کے اپنے دین کی حفاظت کی فکروں کے اندر لگے رہو. ایسا نہیں کروڑ پتی بننے کی چکر میں اپنے دینی اعمال سے تم غافل رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا آج بھی ہم کو یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم
بہت زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے دین سے غافل اگر ہو رہے ہیں تو پھر ہم محتاط ہو جائیں، بھائی تھوڑا بہت پیسہ جتنے کی ضرورت ہے اتنا کما لیں، اور کما کر کے ہم اپنے دین کی فکر کے اندر لگے رہیں۔ اگر ہم کو اپنے دنیا کمانے کے لیے اپنی ذہنی انتشار کا خطرہ ہو، دنیا کمانے کے لیے قلبی انتشار کا خطرہ ہو، دنیا کمانے کے لیے ہمیں یکسوئی چھوڑنا پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم دین کو ترجیح دیں اور اپنی دنیا کو ہم جو ہے محدود کر لیں، تھوڑا سا کر لیں، کیونکہ مر کر کے سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔